بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک عظمت، برکت اور ثواب کے اعتبار سے امتیازی مقام رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی نام کی ایک مکمل صورت ہے جس میں نماز جمعہ کا تذکرہ بھی ہے، چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئیں کہ تکمیل خلق اس دن ہوئی۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اس دن جمع ہوئی۔ نیز اس دن میں لوگ نماز جمعہ جمع ہو کر ادا کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ اس مبارک دن کو کئی تاریخی نسبتیں اور بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ مثلاً اللہ پاک نے جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن انہیں زمین پر اتارا اور اسی دن انہیں وفات دی۔ جمعے کی ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ ان مقدس ہستیوں کا نکاح جمعے کے دن ہوا۔ نمبر 1، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت صفور رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ نمبر 5، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ نمبر 6، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جگر گوشہ رسول خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اسی مبارک دن کو مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا۔ جمعے کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار فرمایا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کو نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس دن جہنم کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ ہی اسے بھڑکایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعے کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں۔ اسی دن مسلمان نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ جمعے کا روزہ جنت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جمعے کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں، مثلاً 15 شعبان المعظم، 27 رجب المرجب وغیرہ جمعے کو آ گئیں اور آپ ان تاریخوں کی وجہ سے علیحدہ جمعے کا روزہ رکھا تو حرج نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعے کا دن تمہارے لیے عید ہے، اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا کہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے۔ شب جمعہ مغرب کی نماز کے بعد اس حدیث میں بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کرنے والا موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی جمعے کی رات بعد نماز مغرب 2 رکعت یوں ادا کرے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے تو اللہ پاک اس پر سکراتی موت آسان فرما دے گا، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور کہ بروز قیامت پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان کر دے گا۔ سورہ یاسین پڑھیے اور مغفرت کے حقدار قرار پائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب سورہ یاسین پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مومن جمعے کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر یہ درود صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شب جمعہ غسل کر کے 2 رکعت یوں ادا کرے کہ ان میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اسے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ جمعے کے دن کے 5 اعمال۔ ناخن تراش لیجئے، ایسا کرنا شفا حاصل کرنے کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جمعے کے دن ناخن تراشنا مستحب ہے۔ ہاں، اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ جمعے کے دن غسل کیجیے اور خوشبو لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور بقدر طاقت صفائی کرے، پھر تیل اور گھر میں موجود خوشبو لگائے، پھر نماز کو نکلے اور 2 افراد میں جدائی نہ ڈالیں، اس طرح کہ نہ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور نہ ساتھیوں کو چیر کر ان کے درمیان بیٹھے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو اس کے بعد اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جمعے کے دن اچھا لباس پہننے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے، پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا، پھر جمعے کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ چلا، اور کسی کی گردن نہ پھلانگی اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائی، پھر نماز ادا کی اور امام کے لوٹتے تک انتظار کیا، تو اس کے 2 جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن 1000 بار یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعے بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ 5 جمعوں تک خوش کرنے والا خواب دیکھے گا۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبر کی زیارت کیجیے کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن امامہ شریف باندھنا سنت مبارکہ ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں بھی کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امامہ کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامہ کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ روز جمعہ امامہ شریف باندھ کر نماز جمعہ پڑھنے والوں پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعے کے روز امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کا درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل فرمانا، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب استغفار کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔